وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ جس کا تشبہ اختیار کیا، جس کی جیسی مشابہت اختیار کی، ملتا جلتا کچھ کیا، انہی میں سے ہوگا وہ، اللہ کے یہاں انہی میں گنا جائے گا، حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ میدان جنگ کے لیے ہے، کاٹ کر ایک ٹکڑا دے رہے ہیں اور اس ٹکڑے سے مسائل اخذ کر رہے ہیں، وہ عام حالات کے لیے نہیں ہے۔ جیسے میدان جنگ کے لیے یہ لوگ دیتے ہیں، مخالفین نکال کر جہاں مل جائیں ان کو قتل کرو، تو جیسے میدان جنگ کی یہ چیز نکال کر دیتے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، ایسے ہی ہمارے لوگوں نے حدیث میں سے ٹکڑا نکال کر دے دیا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میدان جنگ کی تفصیل ہے، اسے سن لیجئے گا جو سننا چاہیں واپس۔ یہ فرمایا حلیف ہوتے تھے، یعنی ہمارے مختلف قبیلوں سے ایگریمنٹ تھے، ان لوگوں کے بھی دشمنوں کے بھی مختلف قبیلوں سے ایگریمنٹ تھے، بعض موقعوں پہ وہ جن سے ایگریمنٹ تھے وہ ان کی طرف سے لڑنے آتے تھے، ان کی طرف سے بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے مدد کے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ وہاں حلیے اپنے ایسے مت رکھنا، مونچھیں تمہاری بہت کتری ہوئی ہوں، اگر تمہارے حلیے کچھ ان لوگوں جیسے ہوئے تو یہاں تمیز تھوڑی ہوگی اس وقت پہچان کر کسے نہیں مارے تو ان کے ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھ سے ہمارے لوگ مارے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کے حلیے اس سے مختلف رکھنا، اسی قوم کا آدمی سمجھا جائے گا جس قوم کے جیسے حلیے کا ہوگا، وہ اسی قوم کا سمجھا جائے گا۔ وہاں پر ان کے ہاتھوں مارا گیا تو کوئی اس کے کمپنسیشن بھی نہیں ملے گا کہ غلطی تمہاری اپنی تھی۔ یہ اس میں یہ ٹکڑا تھا، ایسا ہے جیسے لا الہ الا اللہ میں سے خالی آپ لا الہ کاٹ لیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ جب تک الا اللہ نہیں کہے تو بات پوری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اس کو لے کر اتنا پھیلایا گیا، اور بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف۔ اسلام کی وسعتیں کیا ہیں؟ وہ اسلام کی براڈ مائنڈیڈنس اسلام کا اصل کلچر ہے۔ اسلام جیسے ہی کہا، ابھی میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، اسلام کہتا ہے ان سے کہو کہ بھئی تم کس بات پہ خفا ہو، ہم سے پوچھو، ہم سے کہتے ہیں پوچھو، هل تنقمون الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو، خفا کیوں ہو ہم سے، ناراض کیوں ہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ادھر آیا، ہم سب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تو اسلام نے تو یہ انٹرنیشنلزم لیا ہے اور یہ وسعتیں لی ہیں۔ معافی کو ترجیح دی، جنگ بدر کے قیدی تھے، پیسے ویسے بھی نہیں تھے کہ فدیہ دے کے چلے جاتے، کہا گیا پڑھے لکھے ہوں تو 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، آزاد۔ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اور وہ ویسے پڑھا لکھا ایسے نہیں تھا لیکن شعر کہتا تھا، اس کا سلیقہ تھا اسے، اور شعر کے اندر بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتا تھا، پڑھتا تھا وہ جب اشعار کے اندر۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایسا کریں اس کے دانت توڑ دیں نیچے کے دو، کبھی ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں سکے گا، پھر نہیں کر پائے گا، ایسے جیسے بڑا سر درد ڈال دیتا ہے لوگوں کے اوپر۔ فرمایا میں اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے جسم کے اعضاء بگاڑے گا، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اب وہ بڑے آرام سے کہتا تھا کہ مجھے تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ایسا تھا کہ ان کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ نظمیں گایا کرتا تھا، شاعری کرتا تھا اور گاتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا چھوڑ دیں گے مجھے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیں گے بھائی؟ اب میری 5 بچیاں ہیں، کوئی اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہی نہیں، اکیلا میں ہوں۔ یہ یقین تھا اس دشمن کو کہ یہ بات جب کان میں پڑے گی تو چھوڑ دیں گے مجھے، اور چھوڑ دیا۔ کہا کہ اکیلا یہی خالی تو وہ بچیاں کس حال میں ہوں گی؟ وہ بھی گیا، پہلے بچیوں کا کچھ کر کے آیا، پھر واپس آیا اور پھر اس نے بھی بیعت کر لی، وہ بھی داخل ہو گیا۔ تو یہ اس درجے کا ایک وسعت یہ ہے، ایک اخلاق یہ کہ دشمنوں کو چھوڑ رہے ہیں، جا کے پھر دشمنی کر لیں، لیکن دشمنوں کے مخالفوں کی دل جیتے تھے۔ اور یہ دلوں کو توڑنا ہے، یہ ریئیکشن کی بات یہ کرتے ہیں نا، اب تم مت کرنا، یہ خضاب نہیں لگاتے تم اس لیے لگاؤ، لگانا اگر ٹھیک ہے تو بتاتے کہ اچھا ہے، مطلب ڈھنگ سے رہو، خطاب لگا لیا کرو، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضرور کرو، لیکن یہ ان کی مخالفت کرنے کے لیے کرو۔ ریئیکشن کو تو اسلام منع کرتا ہے، رد عمل کی نفسیات کو، ادھر رد عمل پیدا ہو جائے، قرآن منع کرتا ہے، پھر سنیں گے نہیں کسی بات کو۔
قرآن نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یہ دیوی دیوتا ان کے لیے بھی کوئی اچھے الفاظ استعمال کرنا، توہین مت کرنا، ایسے مت کرنا کہ ان کو گالی بن کر لگے، اس لیے کہ رد عمل میں وہ اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے، اپنے اصلی خدا کو گالیاں دیں گے تو اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے۔ تو رد عمل نہیں پیدا ہونا چاہیے، ریاکشن نہیں، پرتکریا نہیں آنی چاہیے، عمل ہمارا ایسا ہو۔ یہ پرتکریا نہیں پیدا ہوگی جب اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ بڑی لمبی فہرست ہے اس طرح کے احکامات کی، یہ خلاف کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اسلام کا کلچر کیا ہے؟ یہ سب اسلام کا کلچر کیا ہوتے ہیں کسی جگہ کے، اور لوگوں کو اپنے علاقے کی کلچر یا اپنے علاقے کی تہذیب سبھیتا پر بڑا گرو رہتا ہے، چاہتے ہیں اسے نہیں چھوڑیں گے، کیوں چھوڑوائیں؟ لوگوں نے دین قبول کیا، دین قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اپنے علاقے کا کلچر چھوڑ دیں اور تہذیبیں چھوڑ دیں۔ یہ سب سے زیادہ یہاں پر مسلمانوں نے کیا ہندوستان میں، اور اس کے کوئی اچھے نتیجے نہیں برآمد ہوئے، بہت برے نتیجے برآمد ہوئے۔ میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا، اسلام قبول کیا، اب نام بدلیں گے۔ کیوں بدلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن کے معنی برے تھے صرف وہ بدلے تھے، کوئی بھی نہیں بدلا تھا۔ ترکی مسلمان ہے، ٹرکی جب سے اسلام میں آیا تب سے لے کے آج تک وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، صرف اکیلا ملک ہے دنیا میں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، کسی اور کا قبضہ نہیں رہا، ورنہ یہ 1950 کی دہائی میں سب آزاد ہونے شروع ہوئے، ایک بھی نہیں تھا ترکی کے علاوہ کوئی مسلم میجورٹی کنٹری جو آزاد تھا۔ 1950 کے بعد یہ آزاد ہونے شروع ہوئے جو آج 52 ہیں، خالی یہ ایک تھا، تب سے چلا رہا ہے۔ اپنی زبان کے اندر نام رکھتے ہیں، ڈیمن، ایمن، اب ان کے الگ الگ نام بہت ہیں، عربی مول کے بھی رکھتے ہیں نام، یہ بھی رکھتے ہیں، کہیں مکس بھی ہوتے ہیں، کہیں خالص ٹرکی زبان کے نام ہوتے ہیں، ٹرکی زبان کے نام ہوتے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں کرتا یہ کہ آپ تو مسلمان ہو گئے نا، اب وہ عربی والا رکھو، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا کیوں رکھیں بھئی، اس کے معنی دیکھ لو، معنی اگر برے ہو تو نام بدل دیا جائے۔ یہ انڈونیشیا کے لوگ، ملیشیا کے لوگ آج تک ان کے ساتھ میں ایک عرب نام بھی لگا لیتے، عربی کا بھی لگا لیتے، اکثر نہیں بھی لگاتے۔ آرین نام ہوتا ہے ملیشیا کے اندر مسلمانوں کے، یہ نام ہے ان کا آرین، نام ہے ان کا آدی پتری، اور بالکل سنسکرت مول کے بہت نام ہیں جو بھرے پڑے ہیں ان کے یہاں، یہ انڈونیشیا میں بھی، ملیشیا میں بھی۔ اب ان سے کہیے کیا کر رہے ہو، ہندوؤں جیسے نام رکھ رہے ہو، آپ تو یہاں نہیں رکھیں گے۔ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں، رامائن اور مہابھارت پلے کی جاتی ہیں ان کے یہاں فنکشنز کے اندر۔ تو میں نے پوچھا، ایک کانفرنس میں ملے تھے، انٹرنیشنل کانفرنس میں، کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین بدلا ہے، ہم نے کلچر تھوڑی بدلا ہے، دین ہم نے اپنا بدلا ہے، اس میں دین کی کہاں مخالفت ہو رہی ہے، کس جگہ ہو رہی ہے؟ تو اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے ہو جن کو خوش کرنے کے لیے کسی کو کر رہے ہوں۔ اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ بات یہ صرف نقصان سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ دین ہمارا کہتا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کی تہذیب و کلچر کو بدلیں۔ دین میں وسعتیں ہیں، دین میں بڑھنا ہے۔